میرے محترم دینی بھائیوں، اسلام کی جو عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی یہی ہے کہ انسان اسلام کے ہر شعبے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو جانے، سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں اپنائے۔ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا۔ اسلام صرف ان چند چیزوں کا نام نہیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حصوں پر تقسیم کر کے رکھا، جس میں معاشرت بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں اور اخلاق بھی۔ پہلے عبادات آتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان جناتوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادتوں کو صحیح کرنا ہے، اور عبادتوں کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، مالدار ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادات میں آتی۔ پھر معاملات کا دین بھی، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چیزیں خریدتے بھی ہیں، چیزیں بیچتے بھی ہیں، تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ کیسے کرنا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ یہ معاملات کی تعلیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اخلاق تو آپ کی پوری زندگی اخلاق کا مجسمہ ہے۔ کسی نے آگے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ماں عائشہ، اللہ کے رسول کے اخلاق کی کچھ باتیں بتائی، تو حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق مکمل قرآن ہے۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، 13 سال مکہ المکرمہ کی دعوت کا جو سال تھا، ان 13 سال کے اندر مکہ والوں نے کیا کیا اور اس کے ریئیکشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ان کے ساتھ کیسے تھے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن اللہ کے رسول کے اخلاق سے بھرا۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ گھر میں، لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں۔ آپ کسی عورت کے شوہر ہیں تو شوہر ہونے کے ناطے آپ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کسی بچے کے باپ ہیں تو باپ ہونے کے ناطے آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کسی باپ کے بیٹے ہیں تو اولاد ہونے کے ناطے آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی۔ آپ لوگوں کے بیچ میں کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے، پانی پئیں گے تو کیسے پئیں گے، بڑوں کا ادب کیسے کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کریں گے۔ یہ تمام چیزیں معاشرت میں آتی ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے اسے دین سمجھنا ہی چھوڑ دی۔ چنانچہ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن معاشرت کے معاملے میں کھانے کے آداب کیا ہے۔ ایک ٹاپک کو اگر ہم لے لیں آج، کھانے کے آداب۔ کھانے کے آداب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، تو یہ نہ اس کو دین سمجھنے کو ہی تیار نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک دین ہے۔ چنانچہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مشرک میرے پاس آئے، اور وہ مشرک صحابی سے کہنے لگا انی ارى صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخزائن، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرک
وہ صحابی سے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی یعنی کہ محمد یہ تم کو ہر چیز سکھاتے، یعلمکم کل شیء، ہر چیز وہ تم کو سکھاتے، یہاں تک کہ استنجا کیسے کرنا ہے اس کے طریقے بھی تم کو سکھاتے۔ تو صحابی نے کہا کہ بھائی اس پہ سوال کرنے کی کون سی بات ہے، ہمیں تو فخر ہے اس بات کے اوپر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا دونوں کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ سکھایا۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کا اجل کیوں نہیں امرنا اللہ ان نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا، محمد رسول اللہ نے تو ہم کو یہ بات بھی سکھائی ہے کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف دیکھ کر نہ بیٹھو، استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف دیکھ کر نہ بیٹھو اور پیٹھ کر کے بھی نہ بیٹھو۔ ارے ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بھی سکھایا کہ سایہ دار درخت کے نیچے بھی پیشاب نہ کرو، مسافرین وہاں پر ٹھہرتے ہیں، تمہارے پیشاب کرنے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ محمد رسول اللہ نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ جاری پانی میں جو پانی چل رہا ہے، ندی کا ہو نہر کا ہو، جاری پانی میں بھی پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم یہ پانی جاری ہے، آگے اس سے کوئی پانی سے فائدہ اٹھائے گا، ایسے پانی میں پیشاب نہیں کیا کرتے۔ حالانکہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک ناپاک کا مسئلہ نہیں ہے، جاری پانی میں پیشاب کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن تعلیم دیکھیے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اسی لیے ہمارے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بھائی بھڑیا بن گھڑیا نہیں، پڑھ کے تو بہت آگے بڑی ڈگریاں آپ نے حاصل کر لی، لیکن آپ کو محفلی علم نہیں، ایسے بوڑھے لوگ بولا کرتے تھے، محفلی علم نہیں ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، ہم سے بڑے بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے پیر چوڑا کر کے بیٹھنا آداب کے خلاف، 4-5 آدمیوں کے بیچ میں مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے گھسے ہوئے موبائل کے اندر، 4 لوگ آپ سے بات کرنے کے منتظر ہیں، یہ آداب کے خلاف۔ بہرحال وہ صحابی فرما رہے ہیں مشرک کو کہ ہمیں تو فخر ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں استنجے کے طریقے بھی بتائے، اور اتنا ہی نہیں، محدثین نے ان حدیثوں میں غور و فکر کر کے بتایا کہ اگر آپ ڈھیلے میں، اگر آپ استنجے میں ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پتھر استعمال کرتے ہیں، تو آپ گرمیوں کے زمانے میں پتھر کیسے استعمال کرو گے، سردیوں کے زمانے میں پتھر کیسے استعمال کرو گے۔ ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے یہ طریقے بھی ہم کو بتائے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، چاہے وہ دینی تعلق سے ہو یا دنیاوی تعلق سے۔ کہا کہ کھانے کے آداب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر لوگوں کے بیچ میں رہنے کے اندر اگر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، انسان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کھاتا پیتا ہے، تو وہ کھانے پینے کے آداب کیا ہے؟ لمبی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ جب ام سلمہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو اپنے پہلے گھر کے بچوں کو لے کر آئی تھی، ان کے پہلے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کے گھر وہ تو انتقال کر گئے تھے، تو ان کے بچے لے کر وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ عبداللہ بن سلمہ خود بیان کرتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے رسول کی پرورش میں رہتا تھا، کیونکہ ہماری ماں جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو ہم کو لے کر آئی تھی۔ پتا چلا بچوں والی عورتوں سے بھی اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے، اور صرف نکاح نہیں کیا، ان کی پوری پرورش کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے اٹھائی۔ وہ عبداللہ بن سلمہ جب بھی یہ روایت بیان کرتے تھے تو رو دیتے تھے اور کہتے تھے خدا پاک کی قسم حضور کی پرورش میں تھا، اللہ کے رسول نے کبھی ڈانٹا نہیں مجھے، کبھی مارا نہیں مجھے، کبھی جھڑکا نہیں مجھے، حالانکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا،
كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچہ تھا اور اللہ کے رسول کی پرورش میں تھا. کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر جب بیٹھتا تھا تو دیکھا نہ میں نے بسم اللہ پڑھا، میں دسترخوان کے اندر کھانے کے لیے بیٹھا تو بایاں ہاتھ ڈال دیا، ادھر ادھر کھانے لگا. اللہ کے رسول پر قربان جاؤ کہ اللہ کے رسول نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ مجھے کہا، عبداللہ سم اللہ، اللہ کا نام لو. پہلا طریقہ سکھایا، سم اللہ، اللہ کا نام لو. کل بھی یمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھایا کرو. عبداللہ بن سلمہ کہتے حضور نے یہ طریقہ بتایا مجھے. چنانچہ زندگی گزر گئی اس بات کو بیان کرتے ہوئے. اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. عبداللہ بن سلمہ فرماتے میری اتنی عمر ہوئی، آج بھی میں کبھی اس چیز کو بھولا نہیں ہوں. جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں حضور کی وہ بات بسم اللہ مجھے یاد آ جاتی. تو معاشرے میں کھانے کے آداب سکھائے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کھانے کے 3 آداب ہیں. سب سے پہلے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا ہے. دوسرا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے. اور تیسرا طریقہ بتایا کہ اپنے آگے سے کھانا. ایک اور روایت آپ کو پڑھ کے سناؤ. حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت اکراش. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ دعوت میں تشریف لے جا رہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضور نے مجھے بھی ساتھ میں لے لیا. اور جب ہم گئے دسترخوان کھانے کے لیے اور دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے تو بسم اللہ پڑھا، سیدھا کھانے میں بائیں ہاتھ ڈال دیا اور میرے یہاں سے بھی لقمہ لے رہا ہوں، سامنے کے وہاں سے ادھر سے پورے دسترخوان کے اوپر سے لے رہا ہوں. یہ تو بھائی ہمارا کلچر آ گیا نا کہ سب کو الگ الگ پلیٹ میں نکال کے دیتے ہیں. حالانکہ کھانے کے برکت گھر کے افراد ساتھ میں بیٹھو تو ایک ہی تھال میں کھانا کھایا جاتا ہے. آج بھی عربوں میں دستور ہے، آج بھی عربوں میں یہ دستور ہے. سب ایک ہی ساتھ تھال کے اندر، چاہے وہ رائس ہو، روٹی ہو، سالن ہو، ایک ہی ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی الوسط، بیچ میں اللہ کی برکت اترتی. یہ طریقہ ہے. لہٰذا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں. دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں. ایک وقت ایسا ضرور نکالیے، میں کہتا ہوں تینوں وقت نہ صحیح تو ایک وقت ایسا ضرور نکالیے، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کر ایک ساتھ ایک ہی بڑے والے پلیٹ کے اندر کھانا نکالیے اور بیٹھیے اور کھائیے. اس میں سیکھنے سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں اور آپ اس ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے. کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذمہ داری سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے، دامن نہیں چھڑا سکتے. ہم کل پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کو لے کر ساتھ میں بیٹھ کر ضرور کھانا کھائیے. کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری عادت یہ تھی کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھتے تھے، جب تک حضور کھانا شروع نہیں کرتے تھے ہم میں سے کوئی آدمی کھانا شروع نہیں کرتا تھا. اس سے پتا چلا کہ یہ آداب ہے. بڑے لوگوں کے ساتھ ہم کھانے بیٹھے، ہم میں سے کوئی بڑا ہے، ابا ہے، دادا ہے، یا عمر میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، ہم سے بڑا آدمی دسترخوان کے اوپر کھانے میں بیٹھا ہے، جب تک وہ کھانا شروع نہیں کرتا ہمیں بھی شروع نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک آداب میں سے. صحابہ نے فرمایا کہ سیکھا اللہ کے رسول سے. پھر اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا. حضرت اکراش بیان کرتے ہیں کہ میں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، دسترخوان میں ادھر ادھر کھانا کھا رہا ہوں تو حضور نے فرمایا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یا اکراش سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. پھر فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اور پھر فرمایا کل مما یلی،
جو تمہارے سامنے کھانا ہے وہی کھا. حالانکہ دسترخوان پر جو کھانا تھا، اللہ کے رسول نے دسترخوان پر جو کھانا پیش کیا گیا تھا وہ سالن اور اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے کھانا پیش کیا گیا تھا، جس کو عربی میں سرید بولتے ہیں. اللہ کے رسول کو کھانے میں سرید بہت پسند ہے. گوشت کا شوربہ، گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر دیے جائے اور پھر اس کو کھانا کھایا جائے تو اس کو سرید بولتے ہیں عربی میں. اور اللہ کے رسول کو کھانے میں سب سے زیادہ پسند تھا، بلکہ حضور تو فرماتے تھے کہ سرید کھانوں کا سردار. اسی دسترخوان کے اوپر اللہ کے رسول نے سرکے کی بھی تعریف فرمائی. سرکہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سرکہ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ سرکہ بھی بولتے ہیں. حضور نے اس کی بھی بڑی تعریف فرمائی. آج ہم لوگ بھی کبھی کبھی اپنے دسترخوان کے اوپر استعمال کرتے ہیں پیاز وغیرہ کے اندر. میرے بھائیوں، اگر نیت یہ کر لیں کہ میرے رسول نے اس کو پسند بھی کیا ہے، میرے رسول نے اس کی تعریف بھی کی ہے، آپ کا سرکہ کھانا آپ کی زبان کے ٹیسٹ کے لیے تھا لیکن ثواب بن جائے. کتنا آسان ہے دین میرے بھائی. آپ کا سرکہ کھانا آپ کی زبان کی ٹیسٹ کے لیے تھا لیکن اللہ اس کو عبادت بنا رہا ہے. تو حضرت اکراش فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اللہ کا نام لو، سم اللہ وکل بیمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو دسترخوان کے اوپر ایک بہت بڑا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، کچی، پکی، لمبی، چھوٹی، کالی، ادھ کچری، ہر طرح کی کھجوریں پکا کر تھال کے اندر الگ الگ رکھی ہوئی تھی. اب دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو حضرت اکراش فرماتے ابھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا تھا اس لیے کھجور میں اپنے آگے سے ہی کھا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہر طرف سے کھجور لے رہے ہیں اور میں ڈر کے مارے اپنے آگے سے خالی کھجور اٹھا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا اکراش، اگر کھانا مختلف قسم کا ہو تو آپ ہر طرف سے لینا چاہو تو لے سکتے ہو. حضور کو قربان جاؤ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی. یہ حضرت اکراش فرماتے یہ کھانے کے آداب بتائے میرے بھائی. اور پھر اگر یہ کام آپ نہیں کرتے ہو تو اس کے نقصانات بھی بتائے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اگر بھول گئے ہو تو اخیر میں یا بیچ میں جب بھی تمہیں یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کو پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ اگر تم بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہو تو تمہارے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا. بظاہر تمہیں اپنا پیٹ بھرتا ہوا نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کھانے کی وجہ سے تمہاری باڈی کو جو انرجی ملنی چاہیے، جو ایمانی نور ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا، کیونکہ تمہارے کھانے میں برکت ہی نہیں ہے. آج کا تمہارا کھانا ایک مسلمان کا کھانا اور ایک کافر کا کھانا برابر ہو گیا. کھانا اس نے بھی کھایا، کھانا آپ نے بھی کھایا، آپ نے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ کا کھانا اور غیر کا کھانے میں کوئی فرق نہیں رہا. پیٹ اس نے بھی بھرا، پیٹ آپ نے بھی بھرا. اس کھانے کی جو نورانیت آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ نورانیت آپ کو نہیں ملی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک صحابی کو کونے میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے. اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھ رہے، انہوں نے پورا کھانا پورا کر لیا، آخری ایک یا دو لقمہ باقی تھا. اچانک اللہ کے رسول مسکرانے لگے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آپ مسکرا رہے؟ اذهب اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا ہوا رکھے، کیا بات ہے آج آپ مسکرا رہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فلاں آدمی کب سے کھانا کھا رہا ہے لیکن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا کھانے میں. میں دیکھ رہا تھا، میں اپنی نگاہوں سے وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے کھانے میں شیطان شریک ہے. اور جب اس آدمی کا دو لقمہ باقی رہ گیا اس کو اچانک اللہ کا نام یاد آ گیا، اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ جیسے ہی پڑھا، شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا سب طے کر دیا. شیطان کو طے کرتا ہوا دیکھ کر مجھے ہنسی آئی. حضور نے فرمایا اپنے کھانے میں شیطان کو اگر شریک کرنا نہیں چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے.
اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے شیطان دور ہٹ جاتا ہے، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ فوراً آ کر اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں میں داخل ہو، گرچہ گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلامتی کی دعا کر کے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہویا کرو. اس لیے کہ اگر تم گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہو تو شیطان اپنے ٹولے کو یوں کہتا ہے چلو بھائی بھاگو یہاں سے، اس گھر میں رہنے کے لیے ہماری کوئی جگہ نہیں. اور اگر آپ بغیر بسم اللہ کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو شیطان اپنے ٹولے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، آج کے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے. پھر یہ بات کہہ کے اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یعنی اللہ میں گھر میں جا تو رہا ہوں، میرا گھر میں داخل ہونا اچھا بنانا. اس میں یہ دعا بھی آ گئی کہ باہر سے آدمی آتا ہے، اچانک آنے والے ٹینشن سے اللہ حفاظت فرماتا ہے. تمہیں کیا پتا آپ گھر میں جا رہے ہو، گھر میں کون سا ٹینشن آپ کا انتظار کر رہا. دعا کر کے آپ جا رہے، اے اللہ میرا گھر میں داخل ہونا اچھا بنانا، برائیوں کے ساتھ میرا سواگت نہ ہو، برائیوں کے ساتھ میں گھر میں داخل نہ ہو. خیر المولج و خیر المخرج. تو آدمی جب جاتا ہے اچھی چیزیں اس کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے وخیر المخرج کہ اللہ میرا نکلنا بھی اچھا بنانا. تم تو چلے گئے کام دھندے پر، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتار دیتے. کوئی غیر کی طاقت تمہارے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر اللہ کے سپاہیوں کو کھڑا کر کے گئے. تو یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس طرح کی دعائیں میرے بھائیوں اگر یاد نہیں رہتی تو کم از کم گھر کے دروازوں کے اوپر چپکا دیا کرو. دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے میرے بھائی، زندگی میں دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج گھروں میں بے برکتی کی شکایت ہے، ہزاروں لوگوں کو گھر میں بے برکتی کی شکایت، کاروبار میں بے برکتی کی شکایت، اولاد کی نافرمانی کی شکایت، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑوں کی شکایت، گھر کے اندر جا کر بھی سکون نہ ملنے کی شکایت، سکون کی تلاش میں پھر بیئر بار اور نہ معلوم کہاں کی جگہوں پر جانا. تو یہ آدمی سکون کی تلاش میں تمام طریقے اختیار کرتا ہے جو تمام کے تمام رونگ ہیں. صحیح طریقہ جو ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اور میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں رہتی کوئی بات نہیں، ہر کام میں بسم اللہ تو بول دیا کرو. یہ تو بہت ہی آسان ہے. دکان کا تالا کھولو تو بسم اللہ، شام کو دکان بند کر کے جاؤ تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ کھولو تو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو بسم اللہ کر کے نکلو، بچوں کو الوداع کہو تو بھی سلامتی کے ساتھ، گھر والوں کو الوداع کہہ کے نکلو تو سلامتی کے ساتھ نکلو. آپ دیکھو پھر اس کی برکتیں. آپ گھر سے کتنا دور ہوں گے، آپ کے گھر کی بچوں کی بیوی کی حفاظت اللہ کی سپاہی کرے. یہ وعدہ ہے محمد رسول اللہ. لہذا اپنے کھانے کے آداب، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں. کھانے کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کھانے، حالانکہ ہم جب شو آف کرتے ہوئے کسی بڑی ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ویٹر ہمیں کھانا سرو کر رہا ہے وہ روٹی ہاتھ سے پکڑ کے نہ لائے، چمچ سے پکڑ کر دے. اس نے اپنے ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے ایسے، اور جہاں پر میز میں کام کیا جا رہا ہے، جہاں پر شیف لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر سر میں بڑی ٹوپی پہنی ہوئی ہو. اس طرح کا ریسٹورینٹ ہم پسند کرتے ہیں تاکہ ہمارے کھانے میں کہیں ادھر ادھر کا بال نہ آ جائے. پھر آپ جب اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہو آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ کبھی کبھی ایسے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے آدمی کو آپ کے بدن کے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے. یہ بات یہاں بیٹھ کر کہنے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ بغیر ٹوپی کے بھی بیٹھ گئے. میں یہاں جائز ناجائز بتانے نہیں بیٹھا میرے بھائیوں. طریقہ، مینرز
جس کو ہم بولتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ اسلام نے آداب سکھائے ہر چیز کے، اور ادب ہر معاملے میں، ادب انسان کو کہیں آگے سے آگے لے جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب اگر ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب نصیبہ ساتھ میں لے کر آتا ہے، اور بے ادبی چاہے کتنے طریقے سے کی جائے آدمی کے نصیبے کو چھین لیتی۔ اس لیے کھانے کے آداب، داہنے ہاتھ سے کھائیں، ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھیں، اہتمام کریں۔ آپ کے بچے آپ ہی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہمارے ابا کیسے بیٹھے، ابا کے سر پہ ٹوپی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بچے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ابا ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں کرتا، بچے ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں کرتے۔ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی اللہ کا شکر نہیں، اور ایران تران کی باتیں کر کر کے پورا کھانا پورا کر دیا، کبھی موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، کھانا پورا کر دیا۔ آپ کے بچے گرچہ بولتے کچھ نہیں ہیں، لیکن تمام چیزیں اپنے دماغوں میں کیپچر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر، اور وہی تمام چیزیں جو آپ کرتے ہیں پھر وہ بچے کرتے ہیں۔ تو کھانے کے آداب سکھائے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، اور کھانے کے موقع پر اللہ کا شکر کی عادت ڈالو۔ کبھی تصور بھی کر لیا کرو کہ روٹی کا جو ٹکڑا، روٹی جو میں نے توڑی ہے، روٹی کا جو ٹکڑا سالن میں ڈبو کر میں اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ روٹی جو میں کھا رہا ہوں کہاں سے آئی، جس گیہوں سے، جس آٹے سے یہ روٹی تیار ہوئے ہیں وہ آٹا کہاں سے آئے، اور یہ آٹا جس گیہوں سے تیار ہوا ہے وہ گیہوں نہ معلوم کہاں کا تھا۔ اس کے لیے کسان نے کتنے دنوں پہلے زمین کو نرم کیا، ہموار کیا، کھیت میں ہل چلایا، اور پھر دانا ڈالا، دانا ڈالنے کے بعد اس میں پانی بہایا، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس دانے کے اندر سے ایک چھوٹی سی پتلی سی کوپل، چھوٹا سا پودا باہر نکلا جو ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، لیکن اس پودے میں اتنی طاقت تھی کہ زمین کو چیر کے باہر آ گئی۔ پھر اسی ایک دانے کے اندر سے ایک کوپل بنی، اور اس کوپل کے اندر اللہ نے 10 بالیاں بنائی، ہر بالی کے اندر اللہ نے 100 گیہوں اگائے، ایک گیہوں میں سے 1000 گیہوں اللہ نے اگائے۔ نہ معلوم کن کن کسانوں کی محنتیں، کن چکیوں میں اس کو پیسنے کی محنتوں کے بعد یہ روٹی تیار ہو کے میرے پاس پہنچی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو لقمے کے لیے ترستے ہیں، تمہیں تو بڑی عزت کے ساتھ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھلایا۔ اس شکر کے ساتھ وہ لقمہ کھاؤ، خدا پاک کی قسم یہ ایک لقمہ 40 دن تک تمہاری نمازوں میں برکتیں پیدا کرے۔ یہی ایک لقمہ تمہارے گھر سے جھگڑا اور کنکاس کو دور اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ یہی ایک لقمہ تمہارے بچوں کی تربیت کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرے۔ لیکن نہیں، ہم تو ایران قرآن کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کرو۔ خدا، ہم نے تو کبھی اللہ کی فکر نہیں کی، لیکن اللہ نے ہماری فکر کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ فرماتے تم تو انسان ہو، ارے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو گٹروں کے اندر رینگتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو روزی روٹی پہنچانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے، تو پھر تم تو اشرف المخلوقات، ہم تمہیں کیسے بھوکا ماریں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کیسے نبی میرے بھائی، ہر چیز پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت۔ شام کو پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے، اس سے پہلے حضرت سلیمان کو حاضری دیتے تھے۔ صبح یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانا کی تلاش میں باہر نکلتے تو حضرت سلیمان کو حاضری دے کر جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سرکش شیاطین بھی حضرت سلیمان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ ایسی زبردست حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک دن اللہ سے گزارش کی کہ اللہ، آپ نے اتنی بڑی حکومت مجھے عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1 سال تیری تمام مخلوقات کو کھانا میں کھلاؤں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کھلا سکتے تم۔ بہت اصرار کیا، اللہ نے منع کیا، کہا یا اللہ 1 مہینے کی اجازت دے دیجیے،
آپ کی تمام مخلوقات کو 1 مہینے تک میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اللہ نے منع فرما دیا. کہا یا اللہ 1 ہفتے کی اجازت دے دیجیے. تب بھی اللہ نے منع کر دیا. کہا اللہ اب منع مت کیجیے گا, 1 دن کی اجازت دے دیجیے. 1 دن مجھے ایسا دیجیے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں. ان کے اصرار کو دیکھ کر اللہ نے اجازت دے دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خالی انسان نہیں جناتوں کو بھی لگا دیا. چلو بھائی فلاں دن تمام مخلوقات کو دعوت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہونے والی ہے, لہذا کھانے کی تیاریاں کرو. کھانا تیار کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دے دیا کہ ہوا ان کھانوں کے اوپر سے ہو کر گزرے تاکہ کھانا تر و تازہ رہے. کھانا مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دی. کھانا جب تیار ہوگا سمندر کے کنارے, بڑا سمندر اور سمندر کے کنارے تمام کھانا تیار ہو گیا. تب حضرت سلیمان نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میں نے اپنی تیاری پوری کر لی, اب آپ ہی بتائیے کہ کھانا کھلانے کی ابتدا کس سے کروں. اللہ نے فرمایا سمندر کے کنارے دسترخوان بچھایا, اسی سمندر کے اندر ہماری ہزاروں مخلوقات ہیں. ایک مخلوق ایک مچھلی کو میں بھیج دیتا ہوں, اسی کو کھانا کھلا دو. چنانچہ مچھلی آئی. اللہ نے قوت گویائی یعنی بات کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. مچھلی کہنے لگی سلیمان کھانا شروع کرو. حضرت سلیمان نے فرمایا شروع کرو, تمہارے لیے تو تیار کیا. چنانچہ مچھلی نے کھانا شروع کیا. دسترخوان کے اس کونے سے کھانا شروع کیا, دسترخوان کے ان کونے تک 1 لقمے میں پورا کھانا ختم کر دیا. اور اس کے بعد منہ چھوڑا کر کے کہتی ہے سلیمان کھانا لاؤ. حضرت سلیمان نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کی بندی کیسی مخلوق ہے, پورا مہینوں کا تیار کیا ہوا کھانا جھپٹ کے اندر کھا گئی اور ابھی دوسرے لقمے کا مطالبہ کرتی ہے, ابھی تو پوری مخلوق کو کھانا کھلانا باقی ہے. سلیمان مچھلی کہنے لگی سلیمان کیا تم لوگوں کی دعوت کرو گے, قربان جاؤ میرے اللہ پر, دن میں 2 مرتبہ ایسے لقمے کھلاتے, 2 لقمے میرا اللہ روزانہ مجھے ایسے کھلاتا ہے. آج تو تم نے مجھے بھوکا چھوڑ دیا. ایسے کتنے مخلوقات ہیں میرے بھائیوں, جتنی سرزمین کے اوپر پائی جاتی ہے اس سے کئی گنا مخلوقات سمندر کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تمام کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. کبھی اللہ نے اسٹرائک نہیں لی اس بات پر کہ مخلوقات کو آج کھانا نہیں ملے گا. جب اللہ کی شان کریمی شان رحیمی کو دیکھیے, دوسری طرف اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ دیکھیے کہ اس اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے, عبادات کو لے کر, معاملات کو لے کر, معاشرات کو لے کر, اخلاق کو لے کر. میرے بھائیوں عبادتیں صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے. اپنے معاشرے کو درست کرو, اور معاشرے کے بہت سارے آداب ہیں جن میں سے آج میں نے صرف آپ کے سامنے کھانے کے آداب جیسی ٹاپک کے اوپر بات کی. کھانے کے آداب. کھانا 5 مرتبہ انسان اتنا کھا لیتا ہے اور بعد میں بھی کہتا ہے کہ یار پیٹ بھر گیا لیکن ابھی تک دل نہیں بھرا. یہ تمام چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, ورنہ زیادہ کھانا کھانا کمال نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. آج سے 150 سال پہلے کا آدمی ہے وہ. اس زمانے میں ہندوستان میں آریہ سماج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے. آریہ سماج اپنے صحیح ہونے پر دلائل پیش کرتے تھے اور مسلمان کے علماء اپنے اسلام کے صحیح ہونے پر دلائل پیش کرتے تھے, جن کو مناظرہ کہا جاتا ہے. آپس میں مناظرے ہوا کرتے تھے. چنانچہ سہارنپور کے ایک علاقے میں ایک دسترخوان کے اوپر جب کھانے کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بیٹھے تو چند لقمے کھا کے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, اور وہیں پر سوامی وویکانند کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کا کھانا ایک لمبے زمانے تک چلا اور پیٹ بھر کے کافی زمانے تک انہوں نے کھانا کھایا. اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا قاسم تم تو ابھی کھانے کے مقابلے میں ہی مجھ سے ہار گئے, اسلام کے دلائل میرے سامنے کیا پیش کرو گے, اس سے پہلے ہی ہار جاؤ گے. تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ بھائی زیادہ کھانا یہ کمال نہیں ہے. زیادہ کھانا اگر کمال ہوتا تو آپ مجھ سے مقابلہ کیوں کرتے, کسی بھینس یا جانور سے مقابلہ نہ کرتے. کم کھانا کمال ہے, کم کھاؤ اور اپنی جسم کا خیال رکھو.
اور فرمایا کہ بتاؤ کہ تم کتنا کم کھانا کھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں 1 وقت کا کھانا چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں 3 دن بغیر کھائے بغیر پیے تندرستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا میرے بھائیو، کھانے کے آداب میں 3 چیزیں یہی خیال رکھنی ہے۔ سم اللہ، اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام اگر بھول گئے تو بیچ میں بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھنا ہے، دائنے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دسترخوان کے اوپر لے کر بیٹھیں اور دسترخوان کے اوپر یہ تمام آداب بچوں کو سکھائیں۔ کھانے کے بیچ بیچ میں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے یہ کھانا کھلایا، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے عزت کے ساتھ یہ کھانا کھلایا۔ بہت سارے کھانا مل جانا یہ اللہ کی نعمت، عزت کے ساتھ ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت، ورنہ کبھی کوئی کھانا آپ کو ذلت کے ساتھ پھینک کے کھلائے یہ نعمت نہیں ہے۔ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا اے تائیر لاہوتی اس رزق سے تو موت اچھی، اے تائیر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی جس کھانا کے اندر ہمیں عزت نہ ملتی ہے اس سے تو بھوکے مر جانا، پھر وقت پر بھوک لگ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانا وقت پر ہضم ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت۔ ہم بات بات میں لوگوں کو پوچھتے ہیں بھائی خیر عافیت تو ہے، خیر عافیت کا کیا مطلب؟ خیریت کا مطلب ہے کہ وقت پر بھوک لگتی ہے، اور عافیت کا مطلب ہے کہ وہ وقت برابر وہ کھانا برابر ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ خیریت عافیت کا یہی مطلب۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں، اور خدا کا تو نظام ہے کہ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر میری نعمتوں پہ ناشکری کرو گے تو یاد رکھو جیسے میں دینا جانتا ہوں ایسے میں چھیننا بھی جانتا ہوں، اور اللہ جب چھیننے پر آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت کا ایک لقمہ نہیں کھلا سکتی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اسلامی آداب محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر کھانے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔